بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل میں عمران نور۔ میں آج ایک تفصیل کے ساتھ آپ کو بات بتاتا چلوں کہ میاں محمد نواز شریف کا بھائی جو شہباز شریف ہے، اس کی ایک اور آڈیو لیک ہو گئی ہے جو کہ سوشل میڈیا کے سامنے آ گئی ہے۔ تو وزیر اعظم شہباز شریف کی ایک اور مبینہ آڈیو سامنے آ گئی ہے۔ اس میں لکھا ہوا ہے کہ میرے خیال میں اور جو اس ویڈیو میں جو کہ شہباز شریف نے باتیں کی ہیں، ایک دوسری ایاز صادق جو کہ ان کی آڈیو لیک ہوئی ہے، اس آڈیو لیک کے دوران کچھ الفاظ یہ استعمال کیے گئے ہیں کہ میں تفصیلات کے ساتھ آپ کو سناتا چلوں کہ مبینہ آڈیو میں ایک شخص کہتا ہے کہ اس آڈیو میں وہ کہہ رہا ہے کہ مبینہ آڈیو میں ایک شخص کہتا ہے کہ ایاز صادق صاحب کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی والے ایس اے پی ایم سے بھی شیئر مانگ رہے ہیں، جس پر وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں کہ جی بالکل، بلاول نے بات کہی تھی۔ آڈیو میں نامعلوم شخص کہہ رہا ہے کہ پھر آپ دیکھ لیں، پھر ہمیں ظفر محمود اور جہاں زیب صاحب کو بھی لگانا ہے، پھر میں آپ کو ایک فائنل نمبر بتاؤں گا۔ اس پر وزیر اعظم کہتے ہیں کہ وہ ڈاکٹر صاحب سے بھی شیئر مانگ رہے ہیں۔ اس آڈیو میں کچھ اس طریقے سے بات چیت کی جا رہی ہے اور بعد میں کہہ رہا ہے کہ ڈاکٹر صاحب سے بھی شیئر کر لیں، نہ پیپلز پارٹی ہی نہیں باقی بھی شیئر کر لیں، جو دوسری پارٹیاں وہ بھی شیئر کر لیں، عوام کا پیسہ ہے، شیئر کیا جا رہا ہے ایک دوسرے پہ۔ غور مبینہ آڈیو لیک میں نامعلوم شخص کہتا ہے کہ وہ پھر ایم کیو ایم اور جی یو آئی بھی مانگے گی۔ متحدہ کے ایک بندے کا نام ملک احمد علی بتا رہے ہیں کہ جو ڈیل کرانے میں ان کا بڑا اہم رول ہے۔ جو صاحب جی میاں نواز شریف بات کر رہے تھے اس میں کچھ اہم ڈیل باتیں ہوئی تھی۔ تو یہ جیسے بڑی فلموں میں اداکار یا ایکٹر وغیرہ ولن آپس میں ڈیل کرتے ہیں کہ مجھے کتنا شیئر ملے گا، مجھے کتنا ملے گا، مجھے کتنا ملے گا، ایک دوسرے کو شیئر دینے کے لیے تلے ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے اب یہ بھی پارٹی والے بھی ایک دوسرے کو شیئر دینے کے لیے تیار ہیں۔ مانا کہ مولانا فضل الرحمان الگ شیئر مانگے گا، پی پی والے الگ مانگیں گے، جو بھی ان لوگوں کے پاس پارٹیاں جڑی ہوئی ہیں وہ ساری کی ساری شیئر مانگیں گی، آدھا آدھا حصہ مانگ رہی ہیں۔ تو شہباز شریف کہہ رہے ہیں کس کس کو حصہ ہم دیں گے، کس کس کو ہم پیسے دیں گے، کس کس کو ہم شیئر دیں گے۔ تو آگے آپ کی مرضی ہے، جس کو شیئر دیں، شیئر تو آپ کو دینا ہی ہے، کیونکہ آپ نے ووٹ لیے تھے اور آپ نے سیٹیں لی تھی، آپ ان کی سیٹوں پہ تو اوپر بیٹھے ہیں، لوگوں کو اپنی سیٹ پر بیٹھ گئے ہیں، بڑی والی بادشاہی کی سیٹ پر۔ تو ایسے تو نہیں ہوگا آپ ان کو شیئر نہیں دیں گے، میرے خیال میں یہ شیئر دے گا۔ تو وہ آڈیو لیک ہوئی تھی اور اس آڈیو میں شیئر ان لوگوں نے دے بھی دیا ہوگا۔ دوسری بات میں آپ کو کہتا چلوں کہ برطانیہ سے تعلقات مضبوط بنانے کے لیے مل کر کام کریں گے بلاول زرداری صاحب، جو کہ زرداری کا شہزادہ کہہ رہا ہے کہ ہم برطانیہ سے اور بھی مضبوط تعلقات رکھنے چاہتے ہیں ہمیشہ کے لیے۔ ایسے سمجھو گے کہ اس کے شاید خاندان والے ہیں جو اس سے تعلق زیادہ گہرا کرنا چاہتے ہیں، تو اس سے تعلق گہرا کرنے کے لیے یہ کھڑے ہیں کہ اور بھی تعلق ہم گہرا کرنا چاہتے ہیں۔ تو بلاول زرداری کے بیٹے نے کہا کہ برطانیہ سے دو طرفہ تعلقات کو بنانا چاہتا ہوں کہ مل کر کام کرتے رہیں گے، دو طرفہ تعلقات، وہاں سے بھی تعلقات ہوتا رہے گا تو مل کر بات چیت کرتے رہیں گے۔ تو اس نے یہی الفاظ کیے اور کہہ رہا ہے کہ خواجہ بلاول بھٹو زرداری سے برطانیہ اہم منصب جیمز کلیوری کا ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے، جس میں بلاول بھٹو زرداری سے برطانوی ہم منصب نے باہمی تعلقات بڑھانے کی اپیل کی ہے۔ تو یہ بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو برطانوی اہم منصب نے بلاول بھٹو زرداری کو زور خارجہ کا منصب سنبھالنے پر مبارکباد پیش کی اور اسے خارجہ کا مبارک پیش دیا کہ آپ کو مبارک ہے کہ آپ پاکستان کے خارجہ بن چکے ہیں۔ تو اس کے بعد برطانیہ منصب بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ برطانیہ ہم منصب سے علاقائی اور عالمی مسائل پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ برطانوی وزیر خارجہ نے پاکستان میں سیلاب سے بھی نقصان کی تفصیلات معلوم کی اور اس نے سیلاب کے بارے میں بھی بات چیت کی کہ ہمارے پاس سیلاب آیا اور ہمیں کچھ فنڈس وغیرہ دی جائے۔ چلو بہترین بات ہے کہ اس نے اچھی بات کی تھی۔
تو اس میں بلاول بھٹو نے یہ بات کچھ اہم کی کہ ہمارے پاس سیلاب آیا ہوا ہے، بارشیں ہوئی ہیں، ہم نقصان میں ڈوبے ہوئے ہیں، برائے مہربانی ہمیں کچھ فنڈس وغیرہ دی جائے، ہم اپنے پاکستانی قوم کو کچھ ڈوبنے سے بچا لیں، اور ان کی جانیں جا رہی ہیں ان سے بھی بچا لیں۔ ویسے پاکستان میں پہلی بار جو کہ پاکستان کنگال ہو چکا ہے، پہلے لائف میں ایسا کنگال نہیں ہوا تھا جو کہ ابھی اس امپورٹنٹ حکومت کی دور میں کنگال ہوا، پہلے کبھی کنگال نہیں ہوا تھا۔ تو یہ بات چیت ہو رہی ہے، اب وہ فنڈ وہاں سے لے آئے گا اور اسے دے گا عوام کو۔ ہمارا شہزادہ امریکہ والے برطانیہ سے فنڈس لینے گیا ہے، اور وہ فنڈس لے کر ہمیں یہاں آئے گا اور سندھ والی عوام کو دے گا، اور فنڈس وہ کھائے گی اور خوشی سے ناچے گی کہ ہمارے کم سے کم ہمارے لوگوں کو ہمارا خیال تو آیا ہے، وزیر اعظم بلکہ وزیر اعلیٰ جو کہ خارجہ بنے ہوئے ہیں انہیں خیال تو آیا ہے کم سے کم۔ تو اسی طریقے سے کوشش کی جا رہی ہے، اللہ خیر کرے گا، انہیں دیے جائے گی فنڈس وغیرہ میرے خیال میں۔ باقی میں آگے بتاتا چلوں کہ پاک فوج کے سیلاب متاثرین کی امداد کے لیے سرگرمیاں جاری کی گئی۔ تو کند کوٹ پاک فوج کے جانب سے سیلاب و بارش متاثرین ریلیف فراہم اور امدادی سرگرمیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ شعبہ تعلقات عام ISPR کے مطابق پاک فوج نے متاثرین علاقے میں راشن بیگ اور دیگر امدادی سامان تقسیم کر دیے گئے ہیں۔ ویسے ماشاء اللہ پاک فوج اللہ اسے خوش رکھے اور سلامت رکھے کہ ہمیشہ عوام کا ساتھ دیتی رہتی ہے۔ اور اس نے کہا کہ شعبہ تعلقات عام کیے جائیں گے، تو اس کے علاوہ مصوبت پور میں بھی پاک فوج اور FC بلوچستان کے جانب سے سیلاب متاثرین کے لیے میڈیکل کیمپ قائم کیا گیا، جس میں سیلاب متاثرین مریضوں کا چیک اپ کیا گیا اور دوائیات فراہم کی گئی۔ اس کے بعد پاک فوج کا کہنا تھا کہ سیلاب متاثرین کے ہر ممکن مدد کی جائے گی۔ ضلع بھر میں مفت میڈیکل کیمپس لگائے جائیں گے تاکہ انہیں بہترین طبی امداد دی جا سکے، سیلاب متاثرین کے مشکلات میں کمی آ سکے۔ اس موقع پر سیلاب متاثرین پاک آرمی اور FC 53 ونگ کا شکریہ ادا کیا اور انہیں بھی دعائیں دیں، اور ان لوگوں نے بہت شکریہ ادا کیا کہ ہمارے لیے ان لوگوں نے خدمت کی اور ہم پر پیسے دیے اور ہمارے فنڈس وغیرہ پہنچائی دی گئی۔ اور دوسری بات PTM کے رپورٹ کے مطابق بلوچستان میں سیلاب سے افراد تعداد 336 تک پہنچ گئی ہے، جبکہ جان بحق ہونے والوں میں 150 مرد اور 80 خواتین اور 107 بچے شامل تھے۔ تو اس میں اتنی تعداد بڑھ چکی ہے کہ لوگ بھی وہاں بچے بھی بہت وفات پا چکے ہیں جو کہ پہلے چلے چکے تھے، اور چلو اللہ خیر کرے گا۔ دوسری بات، حقیقی آزادی کی تحریک کی حتمی مرحلے کی تیاری عمران خان کی سیاسی سرگرمیوں میں تیزی ہو چکی ہے۔ اب سیاست میں تھوڑی تیزی بڑھ چکی ہے اور لوگ تھر تھلے ہو چکے ہیں عمران خان کا کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، کہ آگے میں آپ کو تفصیلات کے ساتھ بتاتا چلوں کہ حقیقی آزادی تحریکی حتمی مرحلے کے تیاریوں کے سلسلے میں اسلام آباد لانگ مارچ کے اعلان سے قبل چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کی سیاسی سرگرمیوں میں نہایت تیزی کر دی گئی۔ تفصیلات کے مطابق لاہور میں طلبہ و طالب کے بڑی کنونشن کے بعد عمران خان کی راولپنڈی کے نوجوان طلبہ و تو اس کے مطابق ہم بات کرتے چلیں کہ اس سلسلے میں اسلام آباد لانگ مارچ کے اعلان سے قبل چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کی سیاسی سرگرمیوں کا نہایت تیزی کر دی گئی ہے۔ تفصیلات کے مطابق لاہور میں طلبہ و طالبات کی بڑی تعداد ہے، خطاب کی تیاری مکمل کر لی گئی ہے۔ تو چیئرمین عمران خان آج ARID یونیورسٹی راولپنڈی میں کنونشن سے خطاب کریں گے، اس کے بعد چارسدہ اور تخت بھائی مردان کا دورہ کریں گے جہاں وہ ورکرز کنونشن اور جلسے عام سے خطاب کریں گے۔ تو اس کے بعد دوسرا خان اب کچھ ہی دیر میں راولپنڈی کے بازانی یونیورسٹی میں طلب و طالبات کے بڑی اعتماد سے متخلف ہوں گے اور چیئرمین تحریک انصاف نوجوان نسل کو حقیقی آزادی کا اپنا پیغام پہنچائیں گے۔ تو اس کے بعد تحریک انصاف بعد ازاں پھر 4 بجے چارسدہ عوامی جلسے سے خطاب کریں گے، جبکہ مردان میں منعقد عظیم الشان عوامی اجتماع سے چیئرمین تحریک انصاف کا خطاب شام سے قبل ہوگا۔ تو خیال رہے کہ کچھ چیئرمین تحریک انصاف کے تینوں اہم خطابات میڈیوں اور سماجی میڈیاؤں پر براہ راست نشر کیے جائیں گے۔ تحریک انصاف کا مردان میں عظیم الشان جلسہ عمران خان عوام کے نام پیغام پاکستان زندہ باد، عمران خان زندہ باد۔ ہمارے ساتھ جڑے رہیں اور تب تک کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں اور شیئر کریں، کمنٹ میں اپنی رائے بتائیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، اللہ آپ سب کو خوش رکھے، میرے چینل خیال رکھے گا، بائے بائے۔